السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ریویوز ٹرین میں۔ جی تو دوستو، آج ہم جس قسط کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ارطغرل غازی کی سیزن 3 کی قسط نمبر 43 کا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں بغیر انتظار کیے آج کی اپنی ویڈیو۔ اس قسط کے آغاز میں عدالت کو دکھایا گیا ہے۔ وہاں پر ایک قاضی لسکارس سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنے اوپر لگے الزامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو لسکارس کہتا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ میں نے گورنر کو قتل کیا ہے اور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ثابت ہو گیا ہے، لیکن مجھے معاف کر دینا۔ پھر قاضی چولپان خاتون سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو چولپان خاتون کہتی ہے کہ میں اپنے پیٹ میں موجود اپنے بچے کی طرح پاک ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر قاضی اورال سے پوچھتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آخری خواہش بتا دیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اورال کہتا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ میں نے ارطغرل صاحب کی قالینیں پلانے کا حکم دیا، مگر نہ جانے کیوں میرے سپاہی بطوحان نے کس کی باتوں میں آ کر ارطغرل صاحب کے سپاہیوں کو بھی عید کروا دیا۔ میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی میرا گورنر کے قتل سے کوئی لینا دینا ہے۔ میں ارطغرل صاحب کے سپاہیوں کے شہید ہونے کے لیے کی جو سزا ہے وہ دیت کی شکل میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ارطغرل بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے شہید سپاہیوں کو قصاص میں سونے کی شکل میں لوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اورال کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ تو قاضی آپس میں کچھ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ قاضی بول پڑتا ہے، کہتا ہے کہ مقدمے کا فیصلہ ہو گیا ہے، چونکہ لسکارس کے اوپر لگے تمام الزامات ثابت ہو گیا تو لسکارس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ پھر وہ ویسلوس سے پوچھتا ہے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو ویسلوس کہتا ہے کہ میں آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں کہ لسکارس کو ہمارے شہنشاہ کی عدالت میں بھی پیش کیا جائے تاکہ ہمارے قانون کے مطابق بھی اس کا فیصلہ ہو سکے۔ تو قاضی کہتا ہے کہ میں اس بارے میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، اگر امیر سعد الدین آپ کو اجازت دے دے تو آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو امیر سعد الدین کہتا ہے کہ میں دونوں ریاستوں کے درمیان تنازع کو روکنے کی خاطر آپ کو اس کو لے کے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ پھر قاضی کہتا ہے کہ چونکہ چولپان خاتون پر لگے الزامات کی تصدیق نہیں ہو سکی تو اس لیے چولپان خاتون کو اس مقدمے سے بری کیا جاتا ہے۔ پھر قاضی بولتا ہے کہ چونکہ اورال صاحب کے اوپر لگے الزامات کی تصدیق ہو گئی ہے اور ارطغرل صاحب ان کی دیت کو بھی قبول نہیں کر رہے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے، تو یہ اورال صاحب کی سزا ہے کہ ان کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے، اور یہ سب آج ہی ہوگا حامی بازار میں امیر سعد الدین کو پیک کی زیر نگرانی میں۔ یہ سن کر جاندار صاحب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آلیار بھاگ کر اپنے باپ کو اٹھاتا ہے اور اورال ارطغرل صاحب پر غصہ ہو جاتا ہے اور اس کو سنگین نتائج کی دھمکی دیتا ہے، جبکہ ارطغرل صرف مسکرا دیتا ہے۔ دوسری جانب آلیار اپنے بابا کو اٹھا کر دوسرے کمرے کی طرف جاتا ہے تاکہ حکیم آرتک ان کا علاج کر سکیں۔ وہاں پر دوسرے کمرے میں جا کر جاندار صاحب کو ایک بستر میں اٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ہی اورال صاحب بھی بھاگے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ارطغرل بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہونے لگتا ہے تو ترگت اور دوان ان کو روک لیتے ہیں۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ ان کو اپنے باپ کے پاس جانے دو۔ پھر وہ کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور جاندار کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اورال، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہی ارطغرل اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اورال کہتا ہے کہ ارطغرل تم اس دن کو یاد کرو گے، اگر میں مر بھی گیا تو میرا قبیلہ تمہارا سر تن سے جدا کر کے میرا انتقام لے گا۔ تم اس دن کو رو گے جب تم نے میرے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ تو حکیم آرتک کہتا ہے کہ اورال صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے باپ یہاں بیمار پڑے ہیں اور آپ ابھی بھی لڑ رہے ہیں۔ حکیم آرتک ترگت کہتا ہے کہ ان کو باہر لے جاؤ۔ پھر ترگت اور دوان اورال کو باہر لے آتے ہیں تو وہ جاندار صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں بیٹی، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد جاندار صاحب کھڑے ہو کر چلنے لگتے ہیں تو آلیار کہتا ہے کہ بابا آپ نے مجھے ہمیشہ انصاف کے ساتھ رہنے کی تلقین کی تھی، میں آج بھی انصاف کے ساتھ ہوں۔ تو جاندار غصے سے کہتا ہے کہ تم ارطغرل صاحب کی باتوں میں آ گئے ہو، مجھے شرم ہے تم پر کہ تم میرے بیٹے ہو، آج کے بعد تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم جہاں پر مرضی جاؤ۔ الدین کہتا ہے کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس پر بھاری پڑا ہے۔ اتنے میں قاضی آ کر ارطغرل سے کہتا ہے کہ ہمیں سزا دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، آپ اورال صاحب کو لے کے آئیں۔
تو امیر سعد الدین کہتا ہے کہ قاضی صاحب آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ تو قاضی کہتا ہے کہ سلطان نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اگر گناہ ثابت ہو جائیں تو آپ نے جلد از جلد سزا دلوا کر واپس یہاں پر آنا ہے۔ تو ارطغرل ترگت کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کر اورال کو لے کے آؤ۔ تو ترگت دروازہ کھول کر اندر جاتا ہے اور جاندار صاحب سے کہتا ہے کہ بس وقت ختم ہو گیا، قیدی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اس کے بعد وہ عبد الرحمن اور ترگت صاحب کو لے کر باہر آ جاتے ہیں اور وہاں پر سٹیج پر ارطغرل پہلے ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اورال کو اسٹیج پر لے جایا جاتا ہے اور قاضی حکم دیتا ہے کہ اصول کے مطابق ارطغرل صاحب اورال صاحب کا سر قلم کریں گے، جبکہ دوسری جانب جاندار صاحب بھی وہاں پہ غصے میں ہوتے ہیں اور وہاں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اورال صاحب کو لکڑی کے ایک تختے پر لٹا دیا جاتا ہے اور وہ اپنا سر اس کے اوپر رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اورال صاحب کا سر قلم کرنے کے لیے اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتا ہے تو جاندار وہاں سے بھاگتا ہوا کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، اور وہاں سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور آواز لگاتا ہے۔ جب ارطغرل جاندار صاحب کی آواز سنتا ہے تو وہ اپنی ہوا میں لہرائی ہوئی تلوار کو روک لیتا ہے۔ ارطغرل جاندار صاحب کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جاندار کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ آوازیں لگاتے ہوئے وہ آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے کو جانے دو۔ تلوار باہر نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کچھ غلط ہوا تو میں قاضی تمہیں سعد الدین کوپیک اور ارطغرل تمہاری نسلوں کو مروا دوں گا، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں ریاست کے خلاف جاؤں۔ اس کے بعد ارطغرل کے بھائی جتنے بھی وہاں پہ سپاہی کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی تلوار نکال لیتے ہیں۔ تو جبکہ امیر سعد الدین ایک طرف کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا ہوتا ہے تو ویسیلیوس امیر سعد الدین سے کہتا ہے کہ کیا آپ ان چرواہوں کے ذریعے امن قائم کریں گے؟ تو امیر سعد الدین وہاں سے زوردار آواز لگاتا ہے کہ جاندار صاحب بس بہت ہو گیا، اور اس کے بعد سپاہیوں کو حکم دیتا ہے تو سپاہی جاندار صاحب کے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جاندار صاحب کو آ کے امیر سعد الدین کہتا ہے کہ جاندار صاحب بس بہت ہو گیا، آپ قانون کی راہ میں حائل ہیں، آپ کے سامنے مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے اور آپ کے بیٹے کو سزا ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔